مارنیپتا. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی فرعون کا نام بہت امپورٹنٹ ہے اینشینٹ ایجپٹ کی تاریخ میں، مصر کی تاریخ میں. وہ نام ہے مارنیپتا. بہت سارے لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ مارنیپتا اس فرعون کے دور میں گزریں، اور کچھ لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ رامسیس سیکنڈ کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے، قرآن سے یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کس فرعون کے دور میں آئے تھے، کیونکہ قرآن میں صرف فرعون کا نام لکھا ہے. فرعونوں کی ٹرم یوز کی گئی، اس میں نام استعمال نہیں کیے گئے. تو اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سے فرعون کو حضرت موسیٰ نے اس وقت کنفرنٹ کیا تھا. حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون گزرا، تو اس فرعون کا نام تو کنفرم نہیں ہے، قرآن میں بھی لکھا نہیں ہے اس کا نام باقاعدہ. لیکن لوگ کہتے ہیں، اور کچھ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ رامسیس اس کا نام تھا، رامسیس سیکنڈ، کیونکہ اس نے 66 سال حکومت کی. جو یہ فرعون تھا رامسیس، پورے مصر کے اندر سب سے بڑی حکومت اس کی رہی 66 سال، اور تقریباً 90 سال اس کی عمر تھی. تو کہتے ہیں کہ اس 66 سال کی رینج میں حضرت موسیٰ اس دور میں ہی تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ پیدا بھی ہوئے تھے تو، لیکن پھر وہ پلے اس فرعون کے گھر میں ہی تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ رامسیس شاید ہو سکتا ہے، لیکن 100% کنفرمیشن نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے جس دور میں کی اپنی زندگی گزاری، تبلیغ کی، وہ کون سا تھا. لیکن بس قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو شکست دی، اور دریائے نیل کے کنارے، اور پھر سمندر میں جو پورا فرعون غرق ہوا. یہ بھی ایک زمانہ ہے فرعون کہ ایک فرعون، اس کا نام دیکھتے ہیں، نام کیا لکھا ہے اس کا، امون. اس فرعون کا نام ہے امون، اور امون کی وائف وہ پیچھے ہے، اس کی وائف وہ رہی. اچھا، ایک یہ بھی گزرا ہے، اس کا نام تھا آکن ہاتن ایک فرعون تھا، اور یہ وہ فرعون تھا پورے مصر کی تاریخ میں جس کی یہ بھی تصویر، یہ اوپر مجسمہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے. تو اس نے جو ہے مونوتھیسٹ کر دیا تھا پورے ایجپٹ کو، مصر میں. اس نے کہا تھا، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے جو مصر تھا اس میں لوگ مختلف خداؤں کی پوجا کرتے تھے، سن کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور ان کے بہت سارے خدا تھے، اور خود بھی خدا بنے ہوئے تھے فرعون. تو یہ جو آکن ہاتن ہے، یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ایک خدا کی آپ پوجا کرو، ایک خدا کو مانو، ہمارا صرف ایک ہی خدا ہے، اور وہ ہے سن ڈسک. سن سورج سے مشابہت دی تھی اس نے، اور اس نے کہا تھا کہ بہت سارے خدا نہیں ہیں، صرف ایک ہی سپریم پاور ہے، سپریم ایک پوری دنیا اور کائنات کو چلانے والی چیز ہے. لیکن اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک ہی سپریم پاور ہے اور اس کی عبادت کرو. لیکن یہ پھر اس کے خلاف ہو گئے تھے، اینشینٹ ایجپٹ اس کے خلاف ہو گیا تھا، اور جب یہ مر گیا تو اس کی ٹریسز مٹانے کی کوشش کی، کیونکہ مصر کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک خدا کو مانے، مونوتھیسٹ، ایک خدا کے اوپر بلیو کیا جائے. تو اس وجہ سے یہ اس کا نام جو تھا فرعون کا آکن ہاتن. تو اس کی چیزیں، پھر اس کی جو بھی مجسمے تھے، اس کی جو بھی ہسٹری تھی، تو قدیم مصر کے زمانے سے مٹانے کی کوشش کی گئی، تاکہ نہ اس کا نام رہے باقی، اور نہ اس کے بلیفس باقی رہے. اچھا، جب کوئی بندہ مرتا تھا، فرعون جب اینشینٹ ایجپٹ میں اس زمانے میں لوگ مرتے تھے، تو اس کے بعد اس کا دل، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ویٹ کیا جاتا تھا. تو ایک طرف دل رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف پرندے کا فیدر ایک پر رکھا ہوا ہے. تو یہ جس کا دل ہلکا ہوتا تھا تو اس کو وہ چلا جاتا تھا جنت میں. اچھا، یہ باقی جس کا دل بھاری ہوتا تھا گناہوں سے، برے کاموں سے، پھر اس کی سول ڈسٹروائے کر دی جاتی تھی. تو یہ اینشینٹ ایجپٹ کی ان کا ایک طریقہ کار، ان کا بلیف سسٹم، ان کے ٹریڈیشنز ہوتے تھے جو یہاں پر اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک پورا شینوگرافک ہے یہاں پر، دل کا ویٹ کرنے کے لیے، اس کا وزن کرنے کے لیے، اس کا آخری فیصلہ کرنے کے لیے. ہیروگلیفک، یہ جو لینگویج لکھی ہوئی ہے اوپر، یہ بنے ہوئے پھول، پرندہ، گلاس،
کوئی لکیریں، زگ زیگ کے نشان، اور جو یہ نشان بنے ہوئے ہیں یہ پوری ایک سینٹنس ہے. یہاں پر اینشینٹ ایجپشین زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، ایک پیراگراف لکھا ہے. جس طرح ہماری زبان ہے انگلش، اردو، اٹالین جو زبانیں ہیں، اسپینش، تو یہ قدیم زبان کی 4000 سال پرانی وہ زبان ہے جو کہ اب صرف کچھ لوگ ہی جانتے ہیں، کچھ لوگ ہی بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. ہیروگلیفک کہتے ہیں اینشینٹ ایجپشین کے لوگوں کی زبان کو. تورینو سٹی سینٹر. تو تورینو سٹی سینٹر کے اندر اچھا یہاں پر جو کائرو کا ایجپٹ قدیم زمانہ مصر کا ایک میوزیم جو کائرو کے اندر ہے، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا میوزیم جس میں اینشینٹ ایجپٹ کی چیزیں، آبجیکٹس اور ممیز رکھی ہوئی ہیں جو کہ ایجپٹ کی 4000 سال کی تاریخ داستان سناتی ہیں. تو وہ میوزیم ہے یہاں پر. یہ میوزیم ہے جو کہ تورینو میں بنایا گیا ہے، کائرو کے بعد سب سے بڑا. تو خیر اس میوزیم میں تو میں نے جانا ہے، کل کی میری بکنگ ہے وہاں پر. اچھا ایسی جگہوں پر جو ہے بکنگ پھر پہلے سے کروا لینا بہت بہتر ہے، کیونکہ بعد میں پھر ٹکٹ نہیں ملتی اور جگہ بھی نہیں ملتی. تو اس لیے میں نے ٹکٹ پہلے سے کروائی ہے. تو آج میں ذرا لوکیشن دیکھ لوں، لوکیشن سرچ کر کے میں ذرا کنفرم کر لوں. تو کل صبح پھر میری ٹکٹ ہے، یہاں پر آؤں گا ایکسپلور کرنا ہے میوزیم آف ایجپٹ. تو یہ بلڈنگ اچھا اسی طرح کے یہ جو آرکیٹیکچر ہے، یہ جو ڈیزائن ہے، اس وجہ سے تورینو ایک پریسٹیجیس شہر لگتا ہے. پورا شہر ہی اس طرح بنایا گیا ہے. اور یہ 17 سینچری میں 18 سینچری میں یہ سمجھیں کہ پورے اٹالیا کا، یورپ کا ایک رچ امیر ترین شہروں میں سے ایک ہوتا تھا. تبھی اس کو پھر پہلا اٹالیا کا کیپٹل سٹی بنایا گیا. پھر بعد میں چینج کر دیا، فلورنس، پھر روم، لیکن سب سے پہلا کیپٹل تورینو شہر تھا. تو یہ سٹی سینٹر کے اندر سے میں جا رہا ہوں، ایکسپلور کر رہا ہوں. آج فرسٹ وزٹ لائف میں، اٹلی میں رہتے ہوئے پہلا وزٹ. سو بڑا خوبصورت شہر تورینو مجھے بڑا پسند آیا. ادھر یہاں پر ہے میوزیم ایجپٹ، یا پھر ادھر یہ سامنے ہے. سو دس از میوزیم آف ایجپٹ، موزیو ایجپسیو اینٹیک میوزیم. اچھا یہ بنایا گیا ہے یہاں پر اس تورینو شہر کے اندر 1824 میں. تو 2 سال پہلے 2024 میں اس کو 200 سال ہو گئے بنے ہوئے. تو یہاں اس کے اندر اینشینٹ ایجپٹ سے بہت ساری چیزیں لائے ہیں، ان کے برتن اور ممیز، بہت سارے اینشینٹ اینٹیک آبجیکٹ جو کہ اس وقت وہاں نکالے گئے ایکسکیویشن میں. اور پھر اس کے علاوہ جب یہ 18 سینچری میں 17 سینچری میں جب اٹلی اور یہاں اس شہر کا تورینو شہر کا بوم تھا، تو اس وقت جو یہاں پر گورنر ہوتے تھے اور ڈپلومیٹس کی آپس میں بات چیت کے ساتھ، اور ان لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ تورینو کے اندر بھی بنانا چاہتے ہیں یہ میوزیم. تو تبھی یہ یہاں پر بنایا گیا ہے. تبھی کہتے ہیں کائرو کے بعد، قاہرہ ایجپٹ مصر کا جو شہر ہے، اس کے اندر جو قاہرہ کا جو میوزیم ہے سب سے بڑا اینشینٹ ایجپٹ کا، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر یہ ہے. سو واٹ اے بیوٹیفل بلڈنگ آرکیٹیکچر. تو ٹورزم ہے، فل ٹورزم، دنیا بھر سے لوگ جو ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اچھا ایجپٹ کی چیز بھی ایسی ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کی مسٹری اور اینشینٹ ایجپٹ کی جو ابھی تک مسٹریز جو سالو نہیں ہو سکیں، اور اس کو اسٹڈیز کرتے ہیں لوگ، اسٹڈی کرتے ہیں، پورا پڑھتے ہیں کہ کیسے بنا، ایجپٹ کا دور کیسا گزرا. تو خیر اس کو بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ شہر بھی تورین شہر بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت آپشن ہے یہاں پر، ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور اسٹڈی پروگرامز، اسکالرشپس، لینگویج پروگرامز، ماسٹرز، ہسٹوریکل ہیریٹیج. تو ان سب چیزوں کو پڑھنے کے لیے پوری دنیا سے آتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو ابھی سٹی سینٹر کے بالکل سینٹر، سٹی ہارٹ آف دا سٹی سینٹر میں ہوں ابھی. اور یہ ہے وکٹوریو ایمانویلے بلڈنگ، وکٹوریو ایمانویلے سیکنڈ، جنہوں نے 1861 میں اٹلی کو ری یونیفائی کیا تھا. اچھا جب انہوں نے ری یونیفائی کیا تو کنگ تھا وہ وکٹوریو ایمانویل اس وقت اٹلی کا. تو اس نے ایسا کیا کہ جتنے بھی اٹلی کے صوبے تھے، مختلف ریجنز تھے،
تو اس کو آپس میں ایک کمبائن کر کے پھر اٹلی کا نقشہ بنایا، اور اٹالین لینگویج یہاں پر نیشنل لینگویج ہو گئی. لیکن مختلف ڈائلیکٹس بولے جاتے ہیں پورے اٹلی میں، جو بھی ریجنز ہیں، جو بھی پروونسز ہیں، لیکن اٹالین ایک سیم لینگویج ہے. تو اس کو یونیفائی کرنے والے کو، اٹلی کو، اس کا نام تھا وکٹوریو مانویلا، تو اس کے نام پر یہ بلڈنگ بنائی ہے. تو ڈنر کا ٹائم میرا خیال ہے ابھی ہوا چاہتا ہے، ڈنر کرنے کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، پھر جو ہے ٹور اپنا شروع کریں گے آگے مزید. اینشینٹ ایجپٹ. سو ابھی میں انٹر ہوں اس کے ایجپٹ کے اس میوزیم میں جو کہ اینشینٹ ایجپٹ سے 40,000 پلس آبجیکٹس ہیں یہاں پر. تو یہ اس کی در و دیوار اور آرٹیفیکٹس، سلوپس اور جتنے یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ تقریباً 4,000 سال پرانی تاریخ سناتے ہیں، قدیم زمانہ مصر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو یہ فرعون بنے ہوئے ہیں. فرعون یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کمانڈر کے طور پر، فرعون، مختلف ان کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. رامسس. تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں کون سا فرعون تھا اس کا نام نہیں کنفرم ہوا. مطلب قدیم مصر زمانے میں جو زبان استعمال کرتے تھے، یہ جیروگلفک اس طرح کی لکھتے تھے، یہ الفابیٹس کے بجائے تصویریں بناتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، اس کا نام ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ اور بہت سارے لوگ اور جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ اس بات سے ملاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسس دی سیکنڈ. لیکن یہ بات بھی 100% کنفرم نہیں ہے، اور قرآن سے بھی اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ رامسس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا. تو باقی قرآن میں تو یہ ساری پوری اسٹوری، کہانی، آیت ہیں اس بات کی. پورا چیپٹر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام قدیم زمانہ مصر میں پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر سے ہی پل کے انہوں نے فرعون کو شکست دی کر. تو یہ آج میں ہوں اینشینٹ ایجپٹ کے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ سگنیفیکنٹ اور ہسٹوریکل میوزیم جو کہ ایجپٹ، مصر کی قاہرہ کے اندر جو ہے، اس کے بعد سیکنڈ نمبر کا سب سے بڑا اینشینٹ ایجپٹ کا میوزیم ہے. تو یہ بھی ہے اٹلی کے اندر، اٹلی دی سٹی آف تورین شہر. تو یہ ہیں ٹامز، یہ وہی ٹامز ہیں جو 3,000 سال پہلے، 3,500 سال پہلے کی بقائے جاتے ہیں. تو اس میوزیم کے اندر 40,000 پلس آبجیکٹس ہیں جو کہ مصر سے لائے گئے ہیں. تو 18 سینچری میں باقی اس کو لایا گیا تھا. تو یہ ہے دی ٹومبا دی ایتیتی گیزا. اچھا، گیزا کے جو پیرامڈز ہیں، پیرامڈز کے اندر اور اس کے آس پاس جو ٹامز تھے ان کی یہ سلیبس ہیں، پتھر. تو بات وہی میں سوچ رہا تھا اور میں نے دیکھی تھی. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا تو اس کا نام ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا. تو یہ باقی فرعونوں کی ممیز بھی ہیں. یہ ایک ممی ہے. تو فرعونوں کو ویل پریزروڈ رکھا ہوا ہے آج تک، 2,000 بلکہ 3,000 4,000 سال پہلے. سچ اے بیوٹیفل لائف لرننگ ایکسپیرینس. تو اینشینٹ ایجپٹ کی مسٹریز ہیں. اینشینٹ ایجپٹ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ مختلف خداؤں کی پوجا کرتے تھے اور فرعون ہی خدا ہوتا تھا. یہ دیکھیں اس طرح کے فرعون، یہی اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتے تھے. یہ انکمپلیٹ اسٹیچو آف ایتیتی. تو اس کی ڈیٹیل ہے اولڈ کنگڈم، 4th ڈائناسٹی. تو یہ پہلے شروع کا جو فرعون تھا، اور اس کا نام ہے ایتیتی، مستبہ آف ایتیتی، 4th ڈائناسٹی. اینڈ
2543 BC، مطلب آج سے 4500 سال پرانا، حضرت عیسیٰ سے بھی 2500 سال پرانا فرعون۔ تو فرعونوں کو جو ہے نا سبق بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہا تھا کہ ہم تمہاری ایسی حالت کریں گے کہ پوری دنیا تمہیں دیکھ کے عبرت کا نشان لے گی۔ دیکھیں فرعون کی ممیز آج بھی ہم دیکھتے ہیں مصر کے اندر، اور اس میوزیم کے اندر بھی ہے، کیونکہ فرعون اس وقت کے جو تھے وہ اپنے آپ کو خدا مانتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ عبادت میری کرو، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ نے آ کے فرعون کو شکست دی۔ تو لیکن آرکیولوجسٹ ابھی جو ہے نا، آرکیولوجی جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہیں آرکیولوجی، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی کوئی ٹریس نہیں دیکھی، ان کی کوئی نشانی نہیں دیکھی، بقایا جات نہیں دیکھی۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو جس بات کی باقی بلیو ہو، اس میں جو ہے ثبوت، ایویڈنس نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ آج میوزیم اتنا پرسکون اور خالی خالی لگ رہا ہے کیونکہ میں شروع میں انٹر ہوا ہوں۔ میں نے جو اپنا ٹور ہے یہاں پر صبح 8 بجے کے ٹائم لیا تھا، کیونکہ پہلا ٹور انٹر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کم ہوں گے اور آرام سے سکون سے دیکھ سکیں گے ہم، بغیر لوگوں کے رش سے۔ تو یہ باقی یہ فرعونوں کی قمیض ہے، یہ فرعون کی قمیض ہے۔ پیچھے نیچے ہم نے دیکھی تھی ایک فرعون، اس کا نام تھا تھوتموسس دی سیکنڈ۔ تو یہ بھی قدیم زمانے مصر کے فرعون پہنا کرتے تھے، یہ جبہ کیا کہیں گے اس کو، قمیض، شرٹ۔ یہ پیرامڈس، غزہ کے جو پیرامڈس ہیں اس ایریے سے یہ پتھر یہاں پر لگے ہیں۔ ایکسکیویشن ایٹ غزہ، یہ ایکسکیویشن میں جو پتھر نکلے، تو یہاں پر ویسے لائے کیوں یہ؟ کیونکہ یہ قاہرہ کے بعد، ایجپٹ کے بعد سیکنڈ دنیا کے اندر دوسرے نمبر کا سب سے بڑا میوزیم ہے یہ۔ تو اس کے اندر اتنی زیادہ آبجیکٹس کیسے لے کر آ گئے اٹالین لوگ؟ تقریباً 40-42 ہزار آبجیکٹس ہیں اس کے اندر، جس میں پوٹری اور اس طرح کے پتھر، سلیبس اور رائٹنگز، اس کے علاوہ ممیز۔ تو جب یہ امپیریل سٹی تھا تورینو 16 سینچری میں، تب لے کر آئے تھے یہ ایک ممی، وہ اس کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں، دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اینشینٹ ایجپٹ کے قدیم مصری لوگ، وہ لوگ اس بات پہ بلیف رکھتے تھے کہ زندگی جو ہے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے، کنٹینیو رہتی ہے، اور جسم تو ختم ہو جاتا ہے لیکن روح اپنا سفر کنٹینیو رکھتی ہے۔ تو ان کا یہ بلیف تھا قدیم ایجپٹ کے لوگوں کا، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر جو آدمی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ڈیتھ جب ہو جاتی ہے، اگر اس کا دل بالکل لائٹ ہو اور اس نے زندگی اچھی گزاری ہو، کام اچھے کیے ہوں پازیٹیو، تو پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے، وہ کسی اور ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا دل بھاری ہو اور اس نے کام اچھے نہیں کیے، سیٹسفائی نہ ہو، تو وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل جلا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح بس ان کو اپنے بلیف ہوتے تھے، ڈفرینٹ بلیفس ہوتے تھے اس طرح کہ ان کا دل جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ ان کا بلیف تھا اینشینٹ ایجپٹ کے لوگوں کا۔ دیکھیں تبھی جو ہے وہ لوگ ممیز کو پریزرو کر کے رکھتے تھے، اس بلیف کی وجہ سے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر چلی گئی ہے لائف تو روح جو ہے کنٹینیو کرے گی اپنا سفر۔ اچھا، یہ ابھی میں سیکنڈ فلور کے اوپر جا رہا ہوں، یہ سیکنڈ فلور جو کہ میوزیم کا کنٹینیو ہے۔ اچھا، یہ آبجیکٹس، کالمز، آرمیز، قدیم مصر یہاں پر ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بکھرا ہوا ہے۔ حیرت انگیز۔
چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اور کتنی باریکی نفاست سے بنائی ہوئی ہیں. اچھا ہر چیز کا یہاں پر ایک باقاعدہ ایک پہچان ہے, اس کی ایک کوڈ ہے. باقاعدہ ہر چیز کی ایک ہسٹری ہے. اچھا یہ فرعون, مختلف فرعونوں کی یہاں پر اس کی ڈسکرائب پوری ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے باقی ساتھ ساتھ, اور ہر ایک کوڈ یہاں پر ایک ریڈی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن کے اندر, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. اچھا آج فرعون اور اینشینٹ ایجپٹ کے بارے میں پڑھ رہا ہوں اور اسٹڈی کر رہا ہوں, ایکسپلوریشن کر رہا ہوں اس میوزیم کے اندر. تو یہ دنیا کے اندر سیکنڈ سب سے بڑا میوزیم ہے, جو کہ ایجپٹ کے بعد اٹلی کے اندر ہے, ٹورینو شہر. تو یہ ان کے آبجیکٹس, چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس, پوٹری اور کاسمیٹکس کا نظام. اچھا یہ قدیم مصر جو ہے یہاں پر بکھرا ہوا ہے ابھی میرے سامنے. یہ ساری پوٹری اور یہ وہ چیزیں جو قدیم مصر کے ایجپشین لوگ بناتے تھے, اور یہ مصر سے لائی گئی ہیں اس شہر میں, ٹورینو شہر, جس میوزیم کے اندر ابھی میں موجود ہوں یہاں پر. تو یہ 3000 سال پرانی, 3,500-4,000 سال پرانی تاریخ ہے. یہ وہ تاریخ ہے جو بکھری ہوئی ہے یہاں پر. تو میں تو اس کو بھی دیکھ کے حیران ہوں کہ کتنے قدیم اور ویرائٹی اور کیا مسٹیریس ان کا علم تھا قدیم مصریوں کے زمانے کا. اچھا تو جو بات میں بتا رہا تھا, جو ہم نے قرآن کے اندر حضرت موسیٰ اور اس کے علاوہ فرعون کے زمانے کی جو پوری کہانی ہے, پورا قصہ ہے, جو پوری صورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور ریسرچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسیس سیکنڈ. لیکن اس بات کی 100% کوئی تصدیق نہیں ہے, کنفرمیشن نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے اس بات کو ڈسکرائب نہیں کیا, فرعون کا نام نہیں بتایا. تو قرآن میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے ایک فرعون کو شکست دی. اچھا یہ باقی یہ پوٹری ہے. پوٹری کے علاوہ ان کی کاسمیٹکس کا سامان اور کاسمیٹکس ڈیکوریشن, ہوم ڈیکوریشن اس کا سامان ہے. تو یہ قدیم مصر کی پریسٹیج شو کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی جو ویلتھ اور پاور جو تھی قدیم مصریوں کی, ایجپشین دور کی, تو یہ پورٹرے کرتا ہے, یہ چیزیں شو کرتا ہے. اور کیا آرٹسٹ اور کس قسم کی آرٹ ان لوگوں نے انٹروڈیوس کیا مصریوں نے. تو باقی اب تک جو ماڈرن اسٹڈی ہے اور ماڈرن آرکیولوجی جو ہے وہ فلی طریقے سے ڈسکور نہیں کر پائے اس بات کو پتہ نہیں لگا سکے کہ ان لوگوں کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی اور کیا علم تھا, اور ان کی کیا ٹیکنیکس تھی زندگی گزارنے کی, اور پیرامڈز بنانے کی, اور اس طرح کے اسٹرکچرز بنانے کی. تو لینگویج جو دیکھی ہے ہم نے ڈاؤن فلور پر نیچے, وہ لینگویج کے بارے میں یہ تھا کہ جیروگلفک لینگویج کہتے ہیں, جو کہ قدیم مصر کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی سی تصویریں بنا کے کرتے تھے. اب ہر ایک تصویر کا ایک مطلب ہوتا تھا, لیٹرز ورڈز نہیں ہوتے تھے اس میں, وہ تصویر کا مطلب ہوتا تھا. لیکن وہ ابھی ہمارے تو علم سے ہی باہر ہے, کیونکہ وہ ابھی سلیب پر لکھی ہوئی تھی, لیکن اس کو سمجھنا مشکل ہے. اچھا جو فرعون ہوتے تھے یا قدیم مصری اور ایجپشین جو لوگ تھے, ان کا بیلیف یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد ہم اس دنیا سے تو باڈی چلی جاتی ہے, لیکن روح جو ہے وہ کسی اور ڈائمینشن میں پہنچتی ہے. تو تبھی جو ممیز کو پریزرو کرنے کا ایک پورا ایک پروسیس ہوتا تھا. جب فرعون مر جاتا تھا, بادشاہ کوئی اس دور کا یا کوئی بڑا آدمی مرتا تھا, تو اس کا ٹوم باقاعدہ بنایا جاتا تھا. تو ٹوم میں اس کے کپڑوں میں, اس کے باقاعدہ یہ کپڑے ہیں ان کے, یہ پورا ٹیکسٹائل ہے, اور ٹیکسٹائل ہی اس کپڑے میں پریزرو کر کے ان کو پھر ان کے ٹوم میں رکھا جاتا تھا, ان کی ممی پریزرو کر دی جاتی تھی. تو ان کے مطابق تو یہ تھا کہ ہم لوگ اس ڈائمینشن سے, اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں,
باڈی جا رہی ہے لیکن سول جو ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے۔ تو یہ 3000 سال 4000 سال پرانے وہ کپڑے، یہ سب اس پورے روم میں وہی کپڑے، وہی دھاگے، ٹیکسٹائل جو کہ فرعونوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے علم سے اور میری نالج سے بھی باہر ہے، لیکن جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہم نے سیکھا ہے اب تک اینشینٹ ایجپٹ کے بارے میں، فرعونوں کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بارے میں، تو اس کا کچھ تو اندازہ ہے مجھے، اور ہم بلیو بھی کرتے ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کے دور کا ایز اے مسلمان۔ قرآن میں پورا اس کا ایک چیپٹر ہے، پوری صورتیں اور پوری کہانی بیان ہے، اور آرکیولوجی بھی ماڈرن دور میں بھی پڑھتے ہیں لوگ اینشینٹ ایجپٹ کے بارے میں۔ تو یہ ابھی بالکل اور ایسی اتفاق کی بات ہے، کوئنسیڈنس کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ میوزیم میں ایسا لگ رہا ہے کہ اکیلا ہوں۔ تو یہ روم ہے، بہت سارے روم ہیں، کیونکہ اس لیے بہت کم لوگ ابھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے خود سے ہی پہلا شروع کا ٹور بک کیا تھا فرسٹ ان دا مارننگ 8 بجے، تو اس ٹائم لوگ کم ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں جلدی آؤں گا تو اس ٹائم لوگ کم ہوں گے۔ تو یہ ٹامز، رامسیس، تھوتموسس، یہ فرعونوں کے نام تھے۔ تو ان کے یہ ٹامب ساتھ میں ہیں، اور ساتھ میں 1-2 ممیز بھی ہیں، اور پوٹری ہے، پوٹری برتن وغیرہ، وہ برتن کے ساتھ نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میوزیم جو ہے مصر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سیکنڈ بڑا میوزیم ہے، جو کہ یہ ہے اس وقت جدھر میں ہوں ابھی، اور یہ اٹلی کے شہر میں بنایا گیا ہے۔ پوری اس کی گیلری ہے۔ تو یہ سلیبس اور پتھروں کے اوپر اور فرعونوں کی ان کی شان میں بیان کرنے کے لیے ان کی مجلس میں ان کی تصویریں بناتے تھے۔ اچھا، یہ جو نا پرانے زمانے کی مارکیٹنگ، پرانے زمانے کی ایڈورٹائزمنٹ جو مصر کے اندر کرتے تھے فرعون، جو بڑے فرعون ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو، کیونکہ اس دور میں تو دیکھیں تصویروں کا اور کیمرے کا دور نہیں تھا، تو ہاتھ سے بناتے تھے، ہاتھ سے بنانے کا رواج تھا۔ تو ایک ایسا بھی تاریخ میں آیا تھا فرعون، اس کا نام تھا رامسیس۔ تو اس نے ایک جھوٹی موٹی کہانی بنائی تھی، جو کہ جنگ ہوئی تھی، قدیش کی جنگ تھی، تو دوسرے فوج کے خلاف۔ تو ایسا ہوا کہ وہ جنگ میں کوئی بھی نہیں جیتا، جنگ وڈرا ہو گئی، لیکن جو رامسیس تھا اس نے ایسی چالاکی کی، اس نے جتنے بھی آرٹسٹ تھے ان کو کہا کہ بناؤ، بڑی بڑی تصویریں بناؤ اور ایسا دکھاؤ کہ میں نے جنگ میں وکٹری حاصل کی ہے اور دشمن کو میں نے ہرا دیا۔ تو اس نے جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا تھا ایک۔ تو اس طرح سے کرتے تھے مصری بھی، ایجپشنز بھی کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے وکٹری، اور کہ ہم نے جو ہے بڑا کام کیا۔ تو اس وقت جو ہے ان لوگوں نے بھی اس طرح پینٹنگ وغیرہ بنائی تھی، رامسیس جو ہے مار رہا ہے دشمن کو، تیر کمان چلا رہا ہے۔ تو پھر بعد میں لوگوں نے ڈسکور کیا کہ یہ تو جنگ ہوئی نہیں تھی کبھی، وہ تو جنگ وڈرا ہو گئی تھی اور سیٹلمنٹ ہو گئی تھی۔ لیکن خیر، ہیروگلیفک ان کی لینگویج ہے، جو کہ قدیم مصر کی لینگویج ہے، یہ لکھی ہوئی ہے سامنے ہیروگلیفک۔ تو یہ لینگویج ہے کس طرح کی، عجیب و غریب، اور ہماری سمجھ سے بھی، ہمارے دماغ سے، نالج سے ہی باہر ہے، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی تصویریں بناتے ہیں، چڑیا، درخت، یا کوئی وہ پاٹ کپ بنایا ہے، زگ زیگ بنا دیا ہے، ایک لکیر سیدھی بنا دی ہے۔ تو یہ ان کے مطلب ہے، اسی کے یہ سمجھے ورڈز ہیں۔ تو یہ زبان استعمال کرتے تھے ایجپٹ کے لوگ، یہ بھی سلیب کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہ جتنی بھی تصویریں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں اوپر تک، یہ پوری پورا ایک سینٹنس، فریزز، ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، جو کہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اب جو کہ یہ لنگوسٹکس پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے اینشینٹ ایجپشن زبان سیکھی ہے، جو سیکھتے ہیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی کی جو سمجھ سے باہر ہے۔ تو 40,000 پلس اس کے اندر آبجیکٹس ہیں، کتنے آبجیکٹ ہیں جو کہ
اٹلی کے اندر لائے گئے ہیں، مصر سے، قاہرہ سے اور بھی شہروں سے۔ ابھی پیرامڈز آف غزہ کی بہت ساری چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، ممیز بہت رکھی ہوئی ہیں، اور جو مشہور جو فرعون تھے اور ان کے ساتھ جو ان کی جو چیزیں ہیں ان کی بقائے جاتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں۔ مشہور فرعون 3-4 جو گزرے ہیں اس میں ہے ایک رامسیس، اس میں ہے تھوتموسس سیکنڈ، ماترناپ، ایسا اس کا نام ہے کچھ، تو جو کہ مختلف ڈائناسٹیز گزری ہیں۔ اچھا یہ 19th-18th سینچری کا پھر یہ مصر نظر آ رہا ہے۔ یہ بنایا گیا ہے، یہ میوزیم جو بنایا گیا ہے اٹلی کے اندر، یہ 1824 میں، تو 202 سال ہو گئے ہیں 20 کو یہاں پر۔ تو کیونکہ یہ شہر اس وقت 16 سینچری میں، 17 اور 18 سینچری میں بڑا امپیریل شہر ہوتا تھا یہ جو سٹی ہے تورینو اٹلی کا، تو ڈپلومیٹس اور پھر گورنرز انہوں نے آپس میں جو ہے، جن لوگوں نے پھر دیکھا کہ مصر کی کیا ورتھ ہے، تو آپس میں انہوں نے بات چیت کر کے پیسہ بہت دیناروں دیا ہوگا مصر سے یہاں یہ آبجیکٹ لانے کے لیے، یہ ایک میوزیم بنانے کے لیے۔ تو خیر جو مصر نہیں جا سکتا تو وہ مصر کو یہاں دیکھ سکتا ہے، مصر کی ایک بڑی ڈیپ ایک جھلک یہاں نظر آئے گی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فرعون گزرے، بڑی بڑی پاورز گزری، لیکن آخر میں کیا رہا؟ آخر میں یہ رہے مجسمے اور صرف ممیز بقائے جات رہ گئی ان کی باقی۔ ونڈرفل۔ میرے تو اندازے میں بھی نہیں تھا کہ اتنا یہ پریسٹیجیس، اتنا امپورٹنٹ میوزیم ہوگا یہ اینشینٹ ایجپٹ کا۔ اچھا ابھی میں بالکل آہستہ اور دھیمے لہجے میں، دھیمی آواز میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ اور اوپن کر نہیں سکتے، ویڈیو بنا نہیں سکتے، اونچی آواز میں بول نہیں سکتے میوزیم کے اندر باقی لوگوں کا بھی، اور فلور ڈیکورم، پلیس ڈیکورم کی وجہ سے، تو اس لیے میں ذرا احتیاط کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کرتا ہوں۔ تو پتھر کے اوپر، ماربل کے اوپر اور بھی چیزوں کے اوپر، لکڑ کے اوپر کیسی باریکی کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے۔ یہ سلیٹ کے اوپر پوری سینٹنسز لکھے ہیں۔ 1700 BC، 1700 BC مطلب آج کے دور سے 3700 سال پرانی۔ یہ ہے اب تک کی جو صحیح ویل پریزرو بڑی ممی، پورا اسٹیچو۔ اس کو تو وہ پورے مصر کو سمجھنے کے لیے سالوں سال کی اسٹڈی چاہیے۔ کاول کبیر۔ کنٹینیو کرتا جاتا ہوں میں، جہاں تک رومز کھلے ہوئے نظر آتے جائیں گے جاتا جاؤں گا میں۔ اچھا جب میرے پاس سے کوئی گزرتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر ذرا سائلنٹ ویڈیو بناؤں تاکہ اور کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو باریکی ہے، ویسے نفاست ہے۔ یہاں پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں 11th 13th ڈائناسٹی، 12th ڈائناسٹی، کچھ جانوروں کی اور کچھ عورتوں کی، اور عورت کا فیمیل حسن یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ باقی یہ کوئی ٹیکسٹ لینگویج جو اس وقت لکھی ہوئی تھی۔ اچھا پیپر تو نہیں ہوتا تھا اس وقت، یہ لکھتے تھے درخت کی ایک
لائٹ سی چھال کے اوپر. تو درخت ایک خاص پودا ہے، تو اس پودے کی چھال کے اوپر لکھتے تھے انک سے. یہ تو یا تو انک ہے یا پھر کوئی کول ہوتا تھا. تو وہ رائٹنگ ٹیکسٹ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. یہ بھی ہے 11th ڈائناسٹی، سائپورس پیپورس، مڈل کنگڈم. فش ہے، یہ کانٹا ہے میرا خیال ہے کسی فش کا. حیرت میں ڈال دینے کے لیے مصری ایک جھلک کافی ہے عام انسان کو. مجھ جیسے عام انسان کو تو حیرت میں ڈال دینے کے لیے کافی یہ چیز ہے. تو ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی بہت ہسٹری میں دیکھ بھی رہا ہوں. اور ہر ایک روم کے اندر جتنے بھی یہ روم ہیں، جتنے بھی ہالز ہیں، تو یہاں پر ایک QR کوڈ لگا ہوا ہے. اب جو ہے QR کوڈ لگا دیتے ہیں تو اس QR کے اسکین کرنے کے بعد آپ ایک لنک پر جاتے ہیں، آڈیو گائیڈ مل جاتی ہے اس میں. تو 5-6 منٹ کی آڈیو ہوتی ہے اس میں. تو ساری ہسٹری بتاتے ہیں، ڈیٹیل بتاتے ہیں اس طرح. تو آج فارچونیٹلی خوش قسمتی ہے کہ لوگ بہت کم ہیں، ورنہ تو یہ پورا فل پینو ہوتا ہے. اور اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ آرام سے جتنی ابھی میں آسانی سے اور ریلیکس ماحول میں وزٹ کر رہا ہوں اس طرح نہیں کر سکتے. کیونکہ لوگ بہت ہوتے ہیں، رش بہت ہوتے ہیں. ٹور گائیڈز باقاعدہ پورے ٹور آتے ہیں 10-20 لوگوں کے، ان کا ایک ٹور گائیڈ ہوتا ہے. اور بھی لوگ، فیملیز بہت ہوتی ہیں. تو آج ایسٹر ڈے ہے، ایسٹر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لوگ بہت کم ہیں، ٹورسٹ کم ہیں. یہ بھی ایک زمانہ ہے فرعون کہ ایک فرعون، اس کا نام دیکھتے ہیں، نام کیا لکھا ہے اس کا. امون ایمولی ہے. امون، اس فرعون کا نام ہے امون. اور امون کی وائف وہ پیچھے ہے، اس کی وائف وہ رہی. حضرت موسیٰ کے بعد فرعون بھی جو ہے امر ہوا ہے دنیا کے اندر. حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون گزرا، تو اس فرعون کا نام تو کنفرم نہیں ہے، قرآن میں بھی لکھا نہیں ہے اس کا نام باقاعدہ. لیکن لوگ کہتے ہیں، اور کچھ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ رامسس اس کا نام تھا، رامسس سیکنڈ. کیونکہ اس نے 66 سال حکومت کی. جو یہ فرعون تھا رامسس، پورے مصر کے اندر سب سے بڑی حکومت اس کی رہی 66 سال. اور تقریباً 90 سال اس کی عمر تھی. تو کہتے ہیں کہ اس 66 سال کی رینج میں حضرت موسیٰ اس دور میں ہی تھے. کیونکہ حضرت موسیٰ پیدا بھی ہوئے تھے تو، لیکن پھر وہ پلے اس فرعون کے گھر میں ہی تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ رامسس شاید ہو سکتا ہے، لیکن 100% کنفرمیشن نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے جس دور میں اپنی زندگی گزاری، تبلیغ کی، وہ کون سا تھا. لیکن بس قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو شکست دی، اور دریائے نیل کے کنارے اور پھر سمندر میں جو پورا فرعون غرق ہوا، وہ کون تھا اس کا نام تو ابھی پتہ نہیں ہے. لیکن آرکیولوجی اور پھر ماڈرن لوگ اور ماڈرن دنیا یہ کہتی ہے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ٹریس، ان کی چیزیں باقی نہیں دیکھی. تو موسیٰ کہاں تھے، کیسے گزرے، اب وہ لوگ سوال کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، جو ہم مسلمان ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہمارا تو بلیو ہے اس بات کا. ہم قرآن کو ہم مانتے ہیں، اسی کے اوپر ہمارا بلیو ہے. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. تو حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ ہے. تو ہم لوگ تو اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اینشینٹ ایجپٹ میں ہی آئے تھے، مصر میں ہی آئے تھے. لیکن ماڈرن جو دور ہے
ماڈرن جو لوگ ہیں اور جو کہ آرکیولوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس طرح کے ٹریسز بھی نہیں دیکھے کہ سمندر میں جو لوگ غرق ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی ہمیں، وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کو کنفرنٹ کیا، موسیٰ اس دور میں گزرے، یہ بات لکھی ہے۔ ساتھ ساتھ اچھا اس کو تو ایکسپلور کرنے کے لیے دوسرے روم میں میں جاتا ہوں، دوسرے روم میں دیکھتا ہوں وہاں پر کیا ملے گا۔ اچھا یہ ان کی پوٹری برتن، یہ ڈائنیسٹی توتموسس بھی فرعون کا ایک نام ہے۔ توتموسس یہ ہے۔ مولڈز فار امولیٹس، کچن کی چیزیں بھی، چاقو، تلوار۔ اچھا میں نے جو پڑھا تھا نا یہاں سے آنے سے پہلے، میں نے جو پڑھا ایک فرعون کے بارے میں، وہ تو ایک خیر میں نے آپ کو بتایا کہ تھا وہ رامسس، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اچھا ایک یہ بھی گزرا ہے، اس کا نام تھا آکن ہاتن ایک فرعون تھا، اور یہ وہ فرعون تھا پورے مصر کی تاریخ میں جس کی یہ بھی تصویر، یہ اوپر مجسمہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے۔ تو اس نے جو ہے مونوتھیسٹ کر دیا تھا پورے ایجپٹ کو، مصر میں۔ اس نے کہا تھا کیونکہ اس کے آنے سے پہلے جو مصر تھا اس میں لوگ مختلف خداؤں کی پوجا کرتے تھے، سن کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور ان کے بہت سارے خدا تھے، اور خود بھی خدا بنے ہوئے تھے فرعون۔ تو یہ جو آکن ہاتن ہے، یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ایک خدا کی آپ پوجا کرو، ایک خدا کو مانو، ہمارا صرف ایک ہی خدا ہے، اور وہ ہے سن ڈسک۔ سن سورج سے مشابہت دی تھی اس نے، اور اس نے کہا تھا کہ بہت سارے خدا نہیں ہیں، صرف ایک ہی سپریم پاور ہے، سپریم ایک پوری دنیا اور کائنات کو چلانے والی چیز ہے۔ لیکن اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک ہی سپریم پاور ہے اور اس کی عبادت کرو۔ لیکن یہ پھر اس کے خلاف ہو گئے تھے، اینشینٹ ایجپٹ اس کے خلاف ہو گیا تھا، اور جب یہ مر گیا تو اس کی ٹریسز مٹانے کی کوشش کی، کیونکہ مصر کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک خدا کو مانے، مونوتھیسٹ، ایک خدا کے اوپر بلیو کیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کا نام جو تھا فرعون کا آکن ہاتن۔ تو اس کی چیزیں پھر اس کی جو بھی مجسمے تھے، اس کی جو بھی ہسٹری تھی، تو قدیم مصر کے زمانے سے مٹانے کی کوشش کی گئی، تاکہ نہ اس کا نام رہے باقی اور نہ اس کے بلیفز باقی رہے۔ لیکن خیر تاریخ میں آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ کچھ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، اور آکن ہاتن تھا وہ، جس نے ایک خدا کو ماننے کی طرف راغب کیا، ایک خدا کی ماننے کی دعوت دی قدیم مصر میں، یہ کہتے ہیں جو لوگ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ لیکن حضرت موسیٰ کو ہم مانتے ہیں، حضرت موسیٰ ایک جلالی پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے ساتھ پھر بات بھی کی جب کوہ طور کے مقام پر ایک جھلک دکھائی، کیونکہ کلیم اللہ کا لقب تھا، حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں خدا کا دوست، اللہ کا دوست، کلیم اللہ، یہ حضرت موسیٰ کا لقب تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ یا اللہ میں آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ کوہ طور کے مقام پر موسیٰ آ جاؤ تو وہاں ملاقات کریں گے۔ تو اس وقت اللہ نے صرف ایک نور کی جھلک دکھائی، اور کوہ طور کا پہاڑ پھر جل گیا تھا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو مصری پھر حضرت موسیٰ کو یہ بھی کہتے تھے کہ موسیٰ اپنا خدا کے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، اپنے اللہ کا، اپنے رب کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس سے کہو نہ آئے ہمارے سامنے، دکھائے ہمیں اپنی جھلک۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ سے بات کروں گا، کیونکہ مصری یہ لوگ تو خدا کو نہیں مانتے تھے، یہ ان کا تب تو اسلام بھی نہیں تھا، اور ان کے اپنے اپنے مصر کے زمانے کے اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے ان کی عبادت کا طریقہ ہوتا تھا۔
لیکن ماڈرن دنیا، ماڈرن آرکیولوجی، ریسرچ، اسٹڈیز آج بھی اس بات کی، اس کی پراسراریت، مسٹری پوری طرح سے ڈسکور نہیں کر پائے کہ کیا علم تھا، کیا ایسا علم تھا اور کیا ایسی ٹیکنالوجی تھی ان ایجپشنز کے بعد، جو قدیم زمانوں میں انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائیں، ایجاد کی، ایسا آرٹ بنایا اور ایسے پیرامڈز بنائے، بڑے بڑے پیرامڈز بنائے بغیر کسی مشینری کے، اتنے بڑے بڑے اسٹرکچرز، اور کیسے اس کی الائنمنٹ کی سورج کے ساتھ، سٹارز کے ساتھ، اور دنیا کے کس حصے پر کس جیومیٹری، کس کیلکولیشن کے ساتھ بنائی گئی کہ وہ دوسری کسی ڈائمنشنز میں جا سکتے تھے، رہتے تھے، کیا کرتے تھے وہ تو سمجھ سے ہی باہر ہے۔ ہیروگلیفک، یہ جو لینگویج لکھی ہوئی ہے اوپر، یہ بنے ہوئے پھول، پرندہ، گلاس، کوئی لکیریں، زگ زیگ کے نشان، اور جو یہ نشان بنے ہوئے، یہ پوری ایک سینٹنس ہے یہاں پر اینشینٹ ایجپشین زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ایک پیراگراف لکھا ہے، جس زبان ہے، جس طرح ہماری زبان ہے انگلش، اردو، اٹالین، جو زبانیں ہیں، اسپینش، تو یہ قدیم زبان کی 4000 سال پرانی وہ زبان ہے جو کہ اب صرف کچھ لوگ ہی جانتے ہیں، کچھ لوگ ہی بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ہیروگلیفک کہتے ہیں اینشینٹ ایجپشین کے لوگوں کی زبان کو۔ کنٹینیو کرتا ہوں، میں تو حیران ہوں، میں تو اس میوزیم کے اندر دنگ ہوں، اور مسٹری اینشینٹ ایجپٹ کی سیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چیز ڈسکور، علم میں اضافہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب ہوگا وزٹ تو وہ کریں گے مصر کے اندر، کائرو، لکسر، جو سائٹس ہیں بڑے بڑے فرعونوں کی، ان کے قلعے، ٹامب، قبریں، غزہ، پیرامڈز، وہ دیکھیں گے کبھی زندگی میں۔ لیکن آج جو موقع ملا ہے وہ یہ ہے، میوزیم آف ایجپٹ ان اٹلی، یہیں دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے روم کی طرف ابھی میں جاتا ہوں۔ میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ اور ڈسکوری میں نے جو دیکھی ہے ابھی، مجھے یہ پتہ چلا یہ سارا پورا ایک شینوگرافک، پورا ایک سین ہے مرنے کے بعد کا۔ تو مرنے کے بعد یہ میجیکل اسکرپٹس یہاں پر لکھی ہوئی ہیں جو کہ وہ استعمال کرتے تھے اینشینٹ ایجپٹ۔ اچھا، جب کوئی بندہ مرتا تھا، فرعون، جب اینشینٹ ایجپٹ میں اس زمانے میں لوگ مرتے تھے، تو اس کے بعد اس کا دل، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ویٹ کیا جاتا تھا، تو ایک طرف دل رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف پرندے کا فیدر ایک پر رکھا ہوا ہے، تو یہ جس کا دل ہلکا ہوتا تھا تو اس کو وہ چلا جاتا تھا جنت میں۔ اچھا، یہ باقی جس کا دل بھاری ہوتا تھا گناہوں سے، برے کاموں سے، پھر اس کی سول ڈسٹروائے کر دی جاتی تھی۔ تو یہ اینشینٹ ایجپٹ کی ان کا ایک طریقہ کار، ان کا بلیف سسٹم، ان کے ٹریڈیشنز ہوتے تھے جو یہاں پر اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پورا شینوگرافک ہے یہاں پر، دل کا ویٹ کرنے کے لیے، اس کا وزن کرنے کے لیے، اس کا آخری فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ پوری ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور پوری اس کی مرنے کے بعد کا جو بھی ان کا پروسیجر ہوتا تھا، جو بھی ان کے بلیفس ہوتے تھے، تو یہ اس کا ایک اسکرپٹ ہے، کیا کہیں گے اس کو، میجیکل اسکرپٹ، میجیکل رائٹنگز، لٹریچر جو اس وقت استعمال ہوتے تھے، ایجپٹ کے دور میں استعمال ہوتے تھے۔ انٹرسٹنگ، کیا امیزنگ ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد انسان کا دل نکال لیتے تھے قدیم مصری لوگ، دل نکال لیتے تھے مرنے کے بعد، پھر اس کا باقاعدہ ایک پروسیس، ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا تھا پورا، اس دل کا ویٹ کرنے کے لیے، اس انسان کی آگے کی زندگی دوسری ڈائمنشن میں جانے کے لیے۔ ریلیجیس ٹریڈیشنز، تو یہ سب ریلیجیس ٹریڈیشن ہے، یہاں مختلف خداؤں کے نام، ان کے اسکلپچر، اسٹیچوز یہاں بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو بھی ہسٹری اور جو چیزیں تاریخ انفارمیشن میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بارے میں 1% 2% علم بھی مجھے نہیں تھا۔ جو چیزیں اس میوزیم میں آج جا کے میں نے سیکھی ہیں، دیکھی ہیں، جو ڈسکوری پتہ چلی ہے، خود میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس، اور میں نے تو اپنی لائف میں اس سے زیادہ انٹرسٹنگ میوزیم آج تک
نہیں دیکھا، اور اتنا زیادہ بڑا، جس میں اتنی بڑی کلیکشن بھی ہو۔ تو جو مجھے سب سے زیادہ جو حیرت انگیز اور دنگ کر دینے والی، حیران کر دینے والی جو چیز پتہ چلی ہے، جو میں نے سیکھی ہے، وہ یہ ہے، دل کا ویٹ کرنے والی، یہ مر جانے کے بعد اس کی سول کا فیصلہ کرنے والا سین۔ ہاں، تو تبھی جو ہے قرآن میں بھی کافی زیادہ ذکر ہے اینشینٹ ایجپٹ کا، موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا۔ فرعون تو پھر بہت زیادہ گزرے پوری تاریخ میں، جتنی بھی ڈائناسٹیز گزرتی گئیں، فرعون آتے گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کس فرعون کے گھر پرورش پائی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو دریائے نیل کے کنارے ان کی ماں نے بہا دیا تھا۔ اس وقت جب بنی اسرائیل تھی تو فرعون کو اس وقت کے جادوگر نے کہا تھا، جو آگے کا فیوچر دیکھتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری قوم میں، تمہارے اس ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا تختہ پلٹ دے گا۔ فرعون کو یہ کہا تھا۔ تو تب فرعون جو اس وقت کے ہوتے تھے، وہ جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے بنی اسرائیل میں، ان کو مار دیتے تھے۔ لیکن ایک موسیٰ، حضرت موسیٰ، جس کو اللہ نے بچایا، اور دریائے نیل کے کنارے اس کی ماں نے جب بہا دیا، تو وہ پھر فرعون کی ایک بیوی نے حضرت موسیٰ کا وہ ٹوکری پکڑی، اس کو بچایا، اور حضرت موسیٰ کی پرورش اور بڑے ہوئے جہاں وہ فرعون کا گھر ہی تھا، فرعون کا ایک محل ہی تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد انہی خداؤں کے خلاف، انہی فرعونوں کے خلاف حضرت موسیٰ نے پھر اللہ کا پیغام، دعویٰ، ایک خدا، ایک اللہ کا یقین کرنے کے لیے انہیں دعوت دی۔ لیکن ایجپٹ کے لوگ کہاں ماننے والے تھے؟ وہ تو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی بات کو انہوں نے ٹھکرایا۔ پھر حضرت موسیٰ کے لیے بھی کتنا مشکل ہوا ایسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ان کو دعویٰ دینا ایک خدا کا، جن کے اپنے ہی بلیفس ہیں، جن کی نسل در نسل اپنے ایک الگ آئیڈیاز سے، تو وہ لوگ کیسے حضرت موسیٰ کی بات کو مانتے؟ لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے حضرت موسیٰ کا نام تاریخ میں پھر رہا۔ قرآن نے ثابت کیا کہ ان فرعونوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا آگے کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ سب ممیز ہیں، اوریجنل ممیز ہیں، جو اس وقت پریزرو کی گئی تھیں۔ اب اس ساری سچویشن کو، اس سارے ہسٹوریکل ٹیکسٹ کو، لٹریچر کو آرکیولوجی اور لوگ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسٹریز تھیں ایجپشن لوگوں کی اس قدیم زمانے میں۔ لیکن ابھی بہت ساری مسٹریز پورے طریقے سے ڈسکور نہیں ہو پائی ہیں، تو وہ بھی ہم ڈسکور کر رہے ہیں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، روم بائی روم۔ QR کوڈ دیکھتا ہوں، ذرا تھوڑا بہت سنتا ہوں اس کے بارے میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خدا کا دعویٰ لے کر آئے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کا دعویٰ لے کر آئے تھے قدیم زمانہ مصر میں، تو اس وقت مصر کے لوگوں کا، اینشینٹ ایجپشن کا، فرعونوں کے، اس وقت جو ہے مختلف خدا ہوتے تھے، بہت سارے خدا ہوتے تھے۔ تو وہ لوگ ایک اللہ پر، ایک خدا پر، ایک ڈیوائن پاور پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے ہر ایک چیز کا، ہر ایک مسئلے کا، ہر ایک معاملے کا ایک الگ خدا ہوتا تھا۔ تو وہ ان خداؤں کے مختلف نام بھی ہوتے تھے۔ کسی خدا کا نام تھا اسیرس، کسی خدا کا نام تھا را، جو کہ ہوتا تھا گاڈ آف لائٹ، گاڈ آف دی سن۔ تو یہاں پر جتنے بھی ان کے خدا ہوتے تھے، ان کی پوری ٹرانسکرپشن کی ہوئی ہے کہ کون کون سے خدا ہوتے تھے اور کیا کیا نام ان کا اس وقت رکھا گیا تھا۔ تو پورے دریائے نیل کے کنارے، دریائے نیل کی جو پٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی خدا تھے اس وقت، تو وہ ان کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہاں پر۔ یہ پورا دریائے نیل ہے، اور یہ سارے ان کے خداؤں کے نام اور ان کے خداؤں کی جو تصویر بنی گئی ہے، سمبل گرافی جو کی گئی ہے یہاں پر، گاڈز along the Nile۔ اچھا، جو میں نے آپ کو بتایا، ایجپشن پینتھیون انکلوڈیڈ ملٹیٹیوڈ آف ڈائٹیز ورشپڈ آل اوور دی کنٹری۔ اچھا، یہ ہے پورا نائل، دریائے نیل، اور یہ نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، نیت، جس طرح یہاں پر
گویرا وار کا ایک الگ خدا ہوتا تھا، نیچے باستت ایک الگ نام ہے، را دیو دل سولے جو میں نے آپ کو بتایا، را سولے سن کا خدا، پتا سیکمت، آپس، سوبک، تھوٹ، تو یہ سب ایک ایک خداؤں کے نام ہیں. جس طرح یہ لکھا ہے آمون، بادشاہ دیوں خداؤں کا بادشاہ آمون. ہورسس، یہ ہے آسمان کا بادشاہ، اس کا نام تھا ہورسس. تو دیکھیں کیا دور تھا جس میں، اس دور میں جب لوگ ملٹیپل خداؤں کو مانتے تھے اور ہر ایک خدا کی ایک الگ ڈسکرپشن، اس کا ایک الگ نظام، اس کا ایک الگ نام ہوتا تھا. حضرت موسیٰ اس دور میں کیسے لے کر آئے یہاں پر خدا کا پیغام لے کے، اور اس وقت کتنا کنفرنٹیشن، کتنا خلاف گیا ہوگا اینشینٹ ایجپٹ حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور کیا کیا انہوں نے مشکل اور کیا کیا انہوں نے کٹھن دیکھی ہوگی ایسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں، ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جو کہ آلریڈی بہت سارے خداؤں کو پوچھتے تھے، مانتے تھے. ان کا تو ایک الگ بلیف سسٹم بنا تھا، تو ایک اللہ کی طرف آنا ان کے لیے کیا تھا، بہت مشکل. تو یہ ممیز، یہ مجسمے، یہ ہیں کنگ ان فراؤنک اسٹیچو آف تولیمائک، اسٹیچو آف کوئن ویئرنگ ڈریپ گلاس، ویئرنگ ڈریس. اچھا یہ ہے پیچھے ہم نے دیکھا ہے جو فرعون تھا تھوتموسس، اور دیکھا ہم نے آکن ہاتن. یہ ہے فرعون طولومیو، یہ فرعون کا سر ہے طولومیو. تو آخری جو گزری فرعون وہ تھی کلیوپاترا. یہ رومن امپائر جب تھا، رومن امپائر جب شروع ہوا تھا، آخری ٹائم جب اینشینٹ ایجپٹ کا دور تھا، 40 BC، حضرت عیسیٰ سے 30-40 سال پہلے، تو اس وقت کے دور میں تھی کلیوپاترا. خیر کلیوپاترا تو ریسنٹ لاسٹ ڈائناسٹی، لاسٹ فرعون تھی. اس سے پہلے جو دور گزرا وہ یہ یہاں پر اس دور کی کہانی ہے، قدیم مصر کی. تو یہ سب اینشینٹ اینٹیکس، یہ وہ کہانی ہے. جیروگلیفک لینگویج بڑی مجھے تو بہت فیسکینیٹنگ لگی ہے اس بار. جیروگلیفک لینگویج ہم نے تو پڑھی ہے، اٹالین، اردو، انگلش لینگویج پڑھی ہے. وہ تو ہمارے لیے ایزی لگتی ہیں اب، اور سمپل لگتی ہیں. جس طرح ہم الفابیٹس لکھتے ہیں اپنے انگلش میں، تو ان کے تو الفابیٹس بھی مختلف تھے. یہ ہیں ان کے الفابیٹس، یہ ہیں ان کی لینگویج. یہ کس لیے استعمال ہوتا تھا ابھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ بھی مصر سے، غزہ والی سائڈ سے لائے گئے. جنگ کے دوران استعمال ہونے کے لیے ہیلمٹ، پیلوس ٹائپ ہیلمٹ. اچھا یہ ریسنٹ ٹائم ہے، یہ بہت قدیم زمانے کا نہیں ہے. یہ 332 BC، یہ آج سے تقریباً 2300 سال پرانے، 2400 سال پرانا. لیکن جو ہم ہسٹری دیکھ رہے ہیں، جو مجھے انٹرسٹنگ اور فیسکینیٹنگ نظر آ رہی ہے، وہ ہے اس کا ٹائم پیریڈ 3500 سال پرانا، 4000 سال پرانا. تو اس کو ایکسپلور کرنا ابھی میرے لیے ہر ایک روم، ہر ایک مجسمہ اور ہر ایک نئی ڈسکوری لکھی ہوئی ہو، حیرت میں ڈال دیا اس نے. اب یہ میوزیم دیکھنے کے بعد، میری اس بات میں کیوریوسٹی اور شوق اور بھی بڑھ گیا کہ مصر کو بھی دیکھا جائے. مصر اور لکسر، کائرو، پیرامڈز، ان جگہوں پر خود پرسنلی جایا جائے اور دیکھا جائے. وہاں پر فیل وائب محسوس کی جائے پرسنل اس جگہ پر جانے کے بعد. بے شمار ممیز ادھر بھی ہیں، ادھر بھی بہت بڑی خاص پریسٹیجیس، بہت امپورٹنٹ کلیکشن ادھر بھی موجود ہے.
جو کہ مصر جائے بغیر ہم یہاں پر محسوس کر رہا ہوں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. میڈیسن کے لیے ان کے ایک الگ خدا ہوتے تھے. اچھا یہ ماربل کے اوپر کیسی ایسا لگتا ہے کہ اسٹیکر لگایا اوپر، لیکن ہر ایک چیز یہاں کارو کر کے تراش کے بنائی ہے، اور صفائی نفاست بہت ہے. جو بھی یہاں مجسمے اور فیگرز بنے ہیں ان کی ناک، آنکھ اور شکلیں باقاعدہ ایسی بنائی ہیں کہ کمپیوٹر سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہو، لیکن ہاتھ سے ہر چیز ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. کیا علم تھا اور کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی، کیا ان کے پاس وزڈم تھا جو 4000 سال پہلے اینشینٹ ایجپٹ نے اپنے زندگی میں گزارا. جو اب تو ہم دیکھتے ہیں اس دور میں، ماڈرن دور میں، نئے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بہت ٹیکنالوجی ہے اور دنیا بہت ایڈوانس ہے، لیکن وہ ہم سے 4000 سال پہلے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے. ہم سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے، اور ایسا علم تھا ان کے پاس جو کہ ہمارے پاس اب ہے بھی نہیں. پورے باقاعدہ یہ ایک سلیب سل پتھر کے اوپر مجسمے بنے ہوئے ہیں، اور پوری ان کی کیلیگرافی اور پوری سمری ڈیفائن کی ہوئی ہے اس لینگویج میں. مارنیپتا. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی فرعون کا نام بہت امپورٹنٹ ہے اینشینٹ ایجپٹ کی تاریخ میں، مصر کی تاریخ میں. وہ نام ہے مارنیپتا. بہت سارے لوگ یہ بھی بیلیو کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ مارنیپتا اس فرعون کے دور میں گزریں، اور کچھ لوگ یہ بھی بیلیو کرتے ہیں کہ رامسیس سیکنڈ کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے، قرآن سے یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کس فرعون کے دور میں آئے تھے، کیونکہ قرآن میں صرف فرعون کا نام لکھا ہے. فرعونوں کی ٹرم یوز کی گئی، اس میں نام استعمال نہیں کیے گئے. تو اب یہ تو نہیں جانتا کہ کون سے فرعون کو حضرت موسیٰ نے اس وقت کنفرنٹ کیا تھا، لیکن یہ دو فرعونوں کے نام زیادہ تر گردش کرتے ہیں، مارنیپتا اور رامسیس، کہ یہ آئے تھے، یہ تھے حضرت موسیٰ کے دور میں. تو آرکیولوجی اس کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکی ہے، ایکسپلور یا اس کو ڈسکور نہیں کر سکی ہے 100%. لیکن بس قیاس آرائی ہے، اندازہ ہی ہے، صرف کنفرمیشن 100% نہیں ہے. لائم سٹون لیٹ پیریڈ. اچھا یہ ہے میل اسٹیچو کا سر، یہ بھی لیٹ پیریڈ ہے، بہت قدیم زمانے کا مصر نہیں ہے. ونڈرفل. بلی کی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ سیکرڈ اینیمل، سیکرڈ ہوتی تھی بلی بھی، ایک خدا ہوتی تھی. تو یہ بھی یہاں بلی کا ایک مجسمہ یہاں بھی بنا ہوا ہے. تو خیر جو بات شروع ہوئی تھی، جو بات میں نے اس روم میں اس فلور پر وہ دیکھی، یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے باقاعدہ مختلف خداؤں کے نام پر. تو یہ سارے خدا ان کے یہاں سارے بنے ہوئے ہیں. اچھا ایک خدا ان کا مگرمچھ بھی ہوتا تھا، ایک مگرمچھ ہے، اور ایک وہاں پر کوئی بیل ہے، کوئی جانور بنا ہوا ہے ادھر. تو یہ سب خدا ہیں. مصر کے قدیم زمانوں کے لوگ ان کو خدا مانتے تھے اپنا. اچھا ایک وہ ڈیول کی طرح بنا ہوا ہے ایک خدا، ساتت. اس خدا کا نام تھا ساتت، جو کہ دریائے نیل کے پانی کا خدا مانا جاتا تھا. ایرموپولی، چینوپولی، نارموتی. تو ہر ایک کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ہر ایک خدا کو ڈسکور کرنے کے لیے باقاعدہ پوری ایک ریسرچ ہے یہاں پر. اچھا یہ ریسرچ بھی لکھی ہوئی ہے، ہر ایک خدا کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے یہاں پر. اور ان کے اندر جو ایک بڑا میجر خدا گزرا ہے وہ ہے آمن. یہ گزرا ہے آمن، دا ہڈن ون. باسtet. اب ذرا دوسری والی سائڈ بھی تھوڑی ایکسپلور کریں. یہاں پر بھی کچھ ہیروگلیفک ٹیکسٹ
ہیروگلیفک تصویریں اور ان کا پورا لٹریچر، پوری جو سمری بیان کی گئی ہے کہ ایک دور کی یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں، کیا واقعہ پیش آیا، کون لوگ ہیں، تو اس سب کو سمجھنے کے لیے یہاں پر یہ سمری اس کی لکھی ہوئی ہے، یہاں پر اس کی ڈسکرپشن سمجھائی گئی ہے۔ لیکن اب مجھ جیسے انسان کو جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنی نالج نہیں ہے، یا قدیم اینشینٹ زبان نہیں آتی، تو ہمارے لیے سمجھنا یہ مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ ابھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے سیکھنی پڑے گی ہیروگلیفک لینگویج کی کچھ ریسرچ، کچھ الفابیٹس ورڈ سیکھنے پڑیں گے، تب جا کر کچھ تھوڑی بہت سمجھ آئے گی۔ تو رومز آفٹر رومز، ڈسکوری، امیوزمنٹ، ہر ایک روم حیرت میں ڈال دینے کے لیے کافی ہے، اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے یہاں پر ہر ایک چیز۔ امپیریل پالیٹکس۔